ایک بوڑھے آدمی تھے نیو کراچی میں، جب میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا، یہ 2004 کی بات ہوگی، 4 یا 5 کی. تو ایک بوڑھے آدمی تھے، 60 سال ان کی عمر ہوگی، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اچھا میں اس وقت اپنی 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا یہ ایک نکاح کی کثرت کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جہیز کی رسم بہت تیزی سے، سپلائی اور ڈیمانڈ ہے نا، سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم، تو عورت کی ویلیو گر گئی. جب ویلیو گر گئی تو انعامی اسکیمیں نکالنی پڑتی ہیں. پھر جیسے پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جائیں، خریدنے والے کم ہو، تو پیپسی والے کہتے ہیں 4 بوتلوں پہ 1 فری. تو میں کہہ رہا تھا عورت کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے نکاح کے حوالے سے، ویسے تو گرل فرینڈ کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے، نکاح میں ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو اب لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی بیٹی سے شادی کر لو، ڈبل بیڈ فری، فریج فری، الماری فری. تو یہ انعامی پیکج ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھا دو سپلائی کے مقابلے میں. ہر آدمی جب زیادہ نکاح کرے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. کیا خیال ہے؟ پھر عورت کی ڈیمانڈ کیا ہو جائے؟ گرل فرینڈ کے لیے تو بندوں کو لڑکیاں ملیں گی نہیں، کیونکہ جب ان کو اچھے اچھے میاں مل رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں کہ کسی کو بوائے فرینڈ بنائیں. کہیں گے بھائی یہ تو وفا کرے گا، میاں وفا کرتا ہے نا، بوائے فرینڈ تھوڑی وفا کرتا ہے. تو پھر وہ کیا ہو جائیں گی لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ. جب شارٹ ہو جائیں گی تو پھر لوگ پھر لڑکیوں کے ابا کے پاس آئیں گے، بھائی ہم پھر وہ انعامی اسکیم ہے کہ بھائی میں اتنا مہر دے رہا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو ایک الگ باقاعدہ گھر بنا کے دوں گا، اور میں جو ہے وہ اور میں میڈیکل جو تعلیم ہے نا وہ میں مکمل کروا دوں گا اس کی. 2 سال ہو گئے نا، 2 سال میرے ذمہ، میں ڈاکٹر بنا دوں. پھر یہ ہوگا، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، حقیقت ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ جی میں کروں گا یہ سارے کام. تو میں کتاب لکھ رہا تھا، کیسا کیا اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ بالکل یہی میں لکھ رہا تھا کہ بوڑھے باپوں پہ جو ہے نا بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں. یہ مضمون میں لکھ رہا تھا کہ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہوا، اور میری یہ جذبات سے کیفیت تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا، یہ کوئی عیاشی کی کتاب نہیں ہے، جو حالات میں دیکھ رہا تھا. اور میں جب وہ لکھ رہا تھا تو وہ آنکھوں سے آنسو ٹپک کے نا وہ جو سیاہی ہے وہ پھیل رہی تھی صفحے پر، مجھے لکھنے میں دشواری ہو رہی تھی، ایسا جذباتی ہوا تھا میں اس وقت. نماز پڑھ کے میں واپس گھر کی طرف آ رہا ہوں تو ایک بوڑھے میاں نے راستے میں روک لیا. ان کو کیا پتا میں اس ٹاپک پہ لکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے میری 6 بیٹیاں ہیں، میں زندگی میری عذاب میں آ گئی ہے. ایسے بوڑھے آدمی کے زبان بھی ان کی لڑکھڑا رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا. کہہ رہے یار رشتے تلاش کرتے کرتے اب ایک رشتہ ملا ہے بڑی بیٹی، دوسری بیٹی کے لیے، بڑی سے جو چھوٹی ہے. تو وہ کہہ رہے جہیز بھی میں نے انتظام کر لیا، مکان پہ میں نے برائے فروخت کی تختی بھی لگا دی ہے کہ یہ بھی بیچ کے میں جہیز اور جو بھی انتظامات کروں گا. لیکن بارات کا جو کھانا ہے اس میں وہ کم معیار پہ راضی نہیں ہو رہے. بارات میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں لیکن معیار اتنا ہے کہ اگر میں نے اس بیٹی پہ یہ خرچ کر دیا تو دوسری بیٹیوں پہ کیا کروں گا میں. اس بیچارے کی جو کنڈیشن تھی نا، خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخے مار مار کے روؤں، چیخے مار مار کے روؤں کہ یار یہ کیا معاشرے نے بنا دیا بیٹیوں کو. تو مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ بے شرم داماد ہے یہ نہیں دیکھ رہا آپ کی غربت. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کے پاس لڑکیوں کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کے معاملے میں یہ کیا تھا، جہیز بھی سب کچھ، بارات میں کھانا تھوڑا سا کم، یعنی ایک سنگل ڈش صرف بریانی ہو جائے گی بھائی، کیوں میری جیب اجازت نہیں دے رہی تھی. تو رشتہ ٹوٹ گیا تھا اس بیس پہ. لڑکے والوں نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے اور 1 ڈش ہوگی تو میرے دوستوں میں میرا معیار گر جائے گا، لوگ کہیں گے کہ میں کسی غریبوں سے شادی کر لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہی ہے مصیبت سے ایک رشتہ ملا ہے، اب یہ بھی انکار کر دے گا، یہ بھی کیا کر دیں گے، انکار کر دیں گے. تو پھر جیسے بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی تو عمر اتنی ہو گئی، اب اس کے رشتے کا امید ہی نہیں ہے، اس کا بھی کہہ رہے باقیوں کا کیا کروں گا میں. تو میں نے ان سے کہا، تو یہ میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا نا اس وقت. پھر میں نے واپسی پہ یہ واقعہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، میری کتاب میں یہ واقعہ بھی آپ کو ملے گا جو اسی وقت لکھا پھر میں نے لا کے، اور پورا یہ بتایا کہ میں ابھی نماز واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو میں نے پھر ان کو کہا، وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں بارات کا کھانا کھلائیں، کہیں سے انتظام کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم بھی کچھ کریں گے، اور ویسے کرنا چاہیے، بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا، رشتے کے مسائل بہت ہیں، لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا، اس گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، میں ایک دم جذباتی ہو گیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں، کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال
بہتر ہے، ورنہ ورنہ بیٹی کو کہاں لے کے جائیں گے، وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا. اور آپ کی عمر 60 62 سال عمر ہے، اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی؟ لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حل یہ کہ جاب کراؤ، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو. یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، صحیح ہے نا؟ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ جاب کر رہے ہو لیکن روٹی نہیں کھا پا رہے اس پیسوں سے، وہ جاب کسی کام کی ہے؟ کیونکہ روٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی آپ کروڑ پتی بن جائیں، لڑکی کے پاس شوہر نہ ہو جو اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے، اس کی مینٹلی بھی اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی، یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو، وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے جاب کرو پیسہ کماؤ مگر روٹی نہ کھاؤ. وہ کہے گا پھر کس کام کی جاب، مجھے میری بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا اس سے، وہ میری پوری نہیں ہو رہی تو میں نے اس جاب کا کرنا کیا ہے؟ میرے پاس کتنی خواتین ملاقات کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہی ہیں، شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی. پیسہ بہت ہے، جاب کر رہی ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. اور ایسی درجنوں خواتین ہیں جو جاب بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں، ایک ڈھنگ کا میاں مل گیا، بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی، آتا کخ بھی نہیں، نہ ایجوکیشن ہے ان کے پاس، نہ پیسہ ہے ان کے پاس، میاں اچھا مل گیا ان کو، اولاد ہو گئی، بہت عیاشی میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس سے وہ لڑکی اچھی ہے کہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو میاں اچھا مل گیا؟ تو اس لیے عورت کی پہلی ضرورت ہے اس کے لیے اچھے میوں کا انتظام کرو، صحیح ہے نا؟ باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو خیر جلدی سے بات مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے ان پر بوڑھے بزرگ سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کریں، پھر مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا آپ انتظام کریں، آپ ایک بہترین سا جتنی ڈشیں وہ کہہ رہے کم وقت منوس معذرت اتنی ڈشیں آپ بنوائیں. اور آپ یہ کریں کہ اول تو بارات اسلام میں ہے ہی نہیں نا، بارات کا کھانا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ہیں ولیمہ کیا ہے. تو اسلام میں شادی کا کھانا بھی کون کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے، مرد کے ذمہ ہے، ولیمہ ہے. بارات کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں، بلکہ نکاح کی محفل میں چند لوگ آ جائیں اور وہ نکاح کے بعد وہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں، اگلے دن سارے لڑکے کے گھر پہنچ جائیں، وہاں بارات لے کے جائیں، پوری 4 ڈبل11 لے کے جائیں آپ وہاں پہ. مرد کا ہے خرچہ، بیٹی پہ خرچہ نہیں ہے نا، باپ پہ خرچہ ہے. لیکن اب وہ نہیں کرتے تو رشتہ ٹوٹتا. پھر کہتے ہیں اگر اسی طرح چلی گئی تو ساری زندگی تانے دے دے کے مار دیں گے، تیرے باپ نے کھلایا کیا ہمیں. وہ پھر سسرال میں بچی پہ ظلم ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، آپ تمبو شمبو کا انتظام کریں اور پھر وہاں بہترین کھانا وانا پکوائیں، قرضے لے لے کے مکان بیچ کے. اور جب کھانا شروع ہونے والا ہو، صحیح ہے نا، جیسے ہی لوگوں کے منہ میں نوالا، اور آپ کے جو ہونے والا داماد ہے اس کے منہ میں جیسے ہی وہ لقمہ جانے لگے، آپ ایک دم کیا کریں، اسٹاپ، لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کھانے میں خدا نہ خدا زہر ملا دیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ بتائیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نبی سے زیادہ سخی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھلایا. یہ تو ہندوؤں سے بارات کی رسم آئی ہے، ہم تو مسلمان ہیں. اب بتاؤ جس آدمی کے 6 بیٹیاں ہوں، وہ ایک ایک بیٹی پہ 2.5 3 لاکھ کے کھانے کھلا کے تو پوری پراپرٹی تو گئی اور ایک دن میں اڑا دی اس نے. مہمان آئے، بوٹیاں کھا کے چلے گئے، ایک ہفتے بعد ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ دعوت میں کس نے کیا کھلایا تھا. تو یہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے بوڑھے باپوں کا، بیٹیوں کے بے شرم داماد جو بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو سب میں نے کہا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے بتوں کا حشر نشر کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا یہ بڑے والے نے کیا ہے. تو فوراً ان کے ایک دم ان کی جو کیفیت ہوئی، انہوں نے کہا یار ہم تو بڑی بیوقوف ہیں کہ ایسے کی عبادت کر رہے ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ ہمیں مارا کس نے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو کس نے مارا ہے. تو ان کے دل میں آیا اُفِّل لَکُم، یعنی ان کے دل میں فوراً کیا آیا کہ قرآن کہتا ہے ان کے دل میں فوراً احساس ندامت ہوا کہ یار یہ تو یعنی ہم ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کس نے مارا، کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا. جو یہ نہیں کر سکتا ہماری مدد کہاں سے کرے گا؟ تو میں نے کہا جب آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی یہ جو میں نے سارا انتظام کیا ہے قرضے لے لے کے کیا ہے، اور کل تمہارے بھی بیٹیاں ہوں گی، اور یہ اگر بچیوں کے باپوں پہ یہ تم ظلم کرو گے تو بتاؤ کیا یہ ظلم کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے اجازت دی ہے یا یہ کوئی عقل میں آتا ہے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ایک دم سب کے منہ سے نکلے گا یقیناً. پھر وہ چلے پھر بسم اللہ کریں کھائیں.
उन्होंने कहा बेटा यार कैसे मशवरे दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा चलो इतनी हिम्मत नहीं है तो एक बोर्ड लगा दें, बारात का खाना जब खिलाए ना तो एक क्या लगा दें, एक बोर्ड, उस पे लिखते हैं कि ये खाना इस्लाम में नहीं है। उलमा से हमने सुना ये गलत है और ये बच्चियों के बापों पे बोझ है, तो मैं तो मजबूरी में खिला रहा हूँ अपनी बच्ची के तहफ्फुज के लिए, मजबूर हूँ कि ससुराल में उस पर जुल्म ना हो, वरना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इतना बोर्ड लगा दें, कुछ तो थोड़ी सी तो शर्म आएगी कम वक्त को खाते हुए। अरे इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हो तो उसका इतना मुआवजा तो लो कि उसको शर्म तो आए ना। तो उन्होंने ये मुझसे वादा किया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख, ज्यादा तो कह रहे गाड़ा नहीं कि फड्डा ना हो जाए, थोड़ा सा लिख के इंशाल्लाह लगाऊंगा। लेकिन मैंने एक दफा बयान में फड्डा करवाया है। एक दफा कहीं हम बैठे हुए थे, मैंने निकाह पढ़ाना, तो मैंने उसी वक्त जहेज के खिलाफ बयान शुरू कर दिया। और वो दबा के जहेज ले रहे थे लड़के वाले, निकाह मुझसे पढ़वाना था, उन्होंने हमने जहेज के खिलाफ बोल दिया। वो लड़के वाले एक एक करके खड़े हो रहे, आपको हमने निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया है, तकरीरें करने के लिए नहीं बुलाया। तो मैंने कहा ये इनसे पूछ लो, इन्होंने मुझे खुद कहा था कि तकरीर भी करनी है, इन्होंने खुद बोला। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपना निकाह के फजाइल बयान करें। मैंने कहा फजाइल की आपको जरूरत नहीं है, वो पता है तभी तो निकाह किया ना। इस तरह की मुझे पूरी वर्डिंग तो याद नहीं है अपनी। तो मैंने कहा बस तुम्हें मौलवी इतना अच्छा लगता है कि जो जनाजा पढ़ाए हैं, बच्चे के कान में अजान दे और दम दुरूद कर ले, घुटने में दर्द है, मेरी खोपड़ी में दर्द हो रहा है, मेरी नाक में दर्द हो रहा है, तो फातिहा पढ़ के फूंक लगा दे, और थोड़ा सा जो है वो तावीज शावीज का कुछ लिख के दे दे, गंजे के सर पे हाथ फेर दे कि शायद अल्लाह पाल निकाल दे इसके, है भाई। बाकी तुम्हें तो भाई ये चीज तुम्हें क़यामत, ये इस्लाम तुम्हें क़यामत में अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएगा, समझ रहे हो ना। तो अल्लाह ताला हिदायत दे। आप भी जब बारात का, बच्चियों की बारात में मजबूरी में खाना खिलाए करें ना, तो एक दफा मेरे इस बयान की रिकॉर्डिंग कम से कम चलाते हैं, ये वाला वाकया खाते हुए हैं, जब वो खा रहे हो ना तो क्या ये गैरत के खिलाफ है बारात की बोटियां। अच्छा एक बात याद रखो, फुक़हा ने बयान किया है कि जिसको जुल्म का खतरा हो उसके लिए रिश्वत देना जायज है, क्योंकि आप नहीं देंगे तो जुल्म करेगा ना, तो लेना तो हराम है, देना जायज है। तो इसलिए पे बारात का खाना भी है। अगर आपको ये खतरा है कि बच्ची, क्योंकि सबने ये तकरीरें नहीं सुनी हुई होती, और सुनी हुई भी सबने होती है तो समझ में नहीं आती, और समझ में आ भी जाए तो सब इतने नेक नहीं होते कि अमल भी करें। तो फिर ये बापों की मजबूरी बन चुकी है कि बच्चियों को रुखसत करते हैं तो वो बारात वारात, ये टोपी ड्रामे करने पड़ते हैं। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता इतना डर है कि रिश्ता ही टूट जाएगा, बच्ची का घर ही उजड़ जाएगा, तो फिर आप भी खिला दिया करें, इस नियत से कि मुंह में हड्डी दे देनी चाहिए, ठीक है ना। कोई ज्यादा भौंक रहा हो ना तो भाई एक थोड़ी सी बोटी डाल दो कि चुप हो जाएगा, जान छोड़ा हमारी, तो इस नियत से कि हड्डी। और फिर लड़की के करीबी रिश्तेदार जो जिनके ना जाने से भी फसाद का खतरा है, वो फिर बारात में जा भी सकते हैं। भाई लड़की के अब बारात का बाइकआउट करके, भाई बारात का बाइकआउट करके बैठ गया, बहन की शादी है वो भाई नहीं आ रहा, तो फिर लड़के वाले बाज दफा वो उनको ये थोड़ी समझ में आता है कि वो कहते हैं शायद इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है इसका, फिर तो ऐसे मौके पर हम लड़की के भाइयों को भी गुंजाइश है, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम तो मजबूरन है, जाओ यार, मजबूरी है ना, वो फिर बड़ा बुरा असर पड़ता है सामने वालों पर। तो अब्बा ही शार्ट हो गए वारात से कि ये नाजायज है, मेरी बीवी कर रही है मजबूरी में तो मैं नहीं आऊंगा। तो दामाद बोलेगा ये तो पता नहीं बेटी का बाप ही मार्केट से क्या है, तो वो फिर और गलत मतलब लिया जाता है। तो फिर रिश्वत जैसे जुल्म से बचने के लिए दी जाती है ना, तो फिर वो इस हद तक उन रिश्तेदारों का जाना भी, उसकी भी गुंजाइश होगी, समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें बाज लोग गुलूब करते हैं और वो कहते हैं बारात इस्लाम में जब जायज नहीं है, नाजायज है, गलत है, तो वो फिर इतना बाइकआउट करवा देते हैं कि वो खुद इस हालात से गुजरे नहीं होते। नतीजा ये निकलता है कि फिर वो बच्चियों की वो तलाकें हो जाती हैं और वो रिश्ते टूट जाते हैं, फिर वो जो एक मुसीबत से गुजरती हैं फिर दीन से दूर हो जाती हैं वो। तो इसलिए बैलेंस, हर रस्म का बाइकआउट भी इतना करो जितना तप्पड़ है, ठीक है ना। बसों के पीछे लिखा होता है ना, तप्पड़ है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। बाज़ दफा हम जा रहे होते हैं गाड़ी में, पीछे आगे ट्रक होता है, वो साला न इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो वो इतनी मुसीबत होती है कि उसको हम वो ओवरटेक भी नहीं कर सकते। तो उसके पीछे जब ये पढ़ते हैं ना, तप्पड़ है तो पास कर वरना तेरे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे से तो निकल नहीं सकते इसके, हम आराम से जा रहे होते। तो ये हर ट्रक के पीछे लिखना चाहिए, इससे पीछे वाले को क्या होती है, तसल्ली होती है, भाई इसको पास नहीं कर सकते। अब वो जितनी स्पीड से ये जाएगा, अब आप भी उतनी स्पीड से ही सफर करो। कहीं डबल रोड हो गया तो निकाल लेना, वरना ऐसे ही पेशावर तक आपको अब ऐसे ही सफर करना है, ठीक है। तो अपनी इस्तात के मुताबिक इन रसूमात के खिलाफ जिहाद करें, ज्यादा इतना फंटर न बने के। लेकिन जो लड़के हैं ना, नौजवान, वो ये बाइकआउट कर सकते हैं, बोले भाई मैं अपनी शादी में बारात, बोलो भाई नहीं रखूंगा,
وہ یہ بائیکاٹ کرے. لیکن اس کی لڑکی والے اگر کر رہے ہیں تو دولہا ہے تو پھر چلا جائے وہ کہے میں بارات میں نہیں ہوں. تیری بارات ہوئی ہے تو ہی نہیں آئے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جون پور کے قاضی نہ بن جائے, کہیں مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے نا. بعض دفعہ میرا بیان سن کے دولہا کہہ رہے میں بارات میں نہیں جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کو اس پر تو فورس کرو کہ بارات ہوگی نہیں, لیکن اگر وہ پھر بھی کر رہے ہیں تو پھر نہیں مان رہے تو پھر جانا تو پڑے گا نا. آپ کی شادی آپ ہی اسٹارٹ ہو تو وہ پھر مجبوری ہے. تو وہ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نا علماء سے پوچھ لیا کریں کہ اس پر مسئلہ تو یہی ہے لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرحوم والدین کی تصویر دیکھنا, کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی تصویر موبائل میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ گناہ ہے تو اس کا گناہ دیکھنے والے کو ہوگا یا مرحوم کو؟ میں نے سنا ہے کہ اگر مرحوم کی تصویر دیکھی جائے تو مرحوم پر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے. فیروز صاحب انڈیا سے. دیکھیں تصویر ایک پرنٹ کی شکل میں ہوتی ہے نا, کاغذ پہ قرار والی تصویر, وہ تو والدین کی رکھنا ناجائز ہے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ضرورت کی حد تک اس کی گنجائش ہے, جب ضرورت نہیں ہو تو وہ جائز نہیں ہے. باقی جو ڈیجیٹل تصویر ہوتی ہے موبائل کے اندر ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہے تو بہت سے علماء اس کو تصویر کی فہرست میں داخل ہی نہیں سمجھتے ہیں, تو وہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی تصویر والا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا. البتہ جو مرحومین ہیں نا ان کو تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا, رونا, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت آپ کو صبر کا حکم دیتی ہے اور شریعت کہتی ہے بھائی جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو. ماں باپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جائیں, صدقات و خیرات کیے جائیں. تصویریں دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, وہ چلے گئے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ ان کو ویلیو بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا, بلکہ ٹینشن بڑھے گی, آپ اپنے کاموں میں پیچھے رہ جائیں گے جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں. تو خام خواہ میں سوچ سوچ کے ٹینشن پیدا کرنا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. تو اس لیے ان تصویروں کو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان کا خطرہ ہے. تو والدین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں اور صدقات و خیرات کیے جائیں. تو زیارت اللہ انشاءاللہ برزخ میں کروا دے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ والدین کی تصویر دیکھ کے ان کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا, تو اگر پرنٹ تصویر ہے اور والدین نے کھنچوائی تھی اور انہوں نے منع بھی نہیں کیا بلکہ اولاد کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ تصویروں کو غلط نہیں سمجھتے, تو پھر تو گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ تربیت والدین نے اولاد کی ہے, یعنی غلط تربیت کی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر والدین کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, پھر اولاد خود اس کی ذمہ دار ہوگی. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. میں نے سنا ہے کہ فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے ہوں. تو کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ رفیق انور انڈیا سے. اختلافی مسئلہ ہے, اس پر میں کافی ڈیٹیل میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ابھی میں مختصراً بتا رہا ہوں. امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے, اور ان کی بھی دلیل بہت مضبوط ہے. اس کی سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن کی جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو, خاموش رہو اور خاموشی سے سنو. تو یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی ہے یہ آیت, اور نماز کے بارے میں بھی ہے. تو اس سے جہری نمازوں میں تو خاموشی کا وجوب ثابت ہوتا ہے. باقی دوسری حدیث میں آتا ہے, بحقی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس میں جہری اور سری کا فرق نہیں کیا گیا. اور رہا یہ حدیث جس میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے, اور اس پر دلائل ہیں قرآن و سنت کے, ایسی خام خواہ میں مطلب نہیں نکالا انہوں نے, کہ جس نماز میں فاتحہ ہے ہی نہیں سرے سے تو وہ نماز نہیں ہے. تو امام جب پڑھتا ہے نا تو مقتدی نے بھی حکمن پڑھ لیے, گویا امام مقتدی کی طرف سے نمائندہ بن کے پڑھ لیتا ہے. تو اس نماز کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ فاتحہ مقتدی نے پڑھی نہیں ہے, وہ حکمن پڑھ لی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جاتے ہیں ہم آ کے شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ, تو ہم نے تو فاتحہ نہیں پڑھی ہوتی لیکن پھر بھی ہماری وہ رکعت کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام نے جو فاتحہ پڑھی تھی اس رکعت میں آپ کے لیے وہ کافی ہو گئی. اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے, صحیح ہے مسلم کی, جس میں آتا ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس میں تو تلاوت کا بھی تذکرہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے امام جب تلاوت کرے فاتحہ کے علاوہ تو وہ کافی ہو جاتی ہے,
تو اسی طرح سورہ فاتحہ بھی جب امام پڑھے گا تو مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ورنہ پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ تلاوت کو بھی واجب قرار دیں، کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے منفرد پر تو لازم ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ خود سے سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، اور امام پر بھی لازم ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور تلاوت بھی کرے گا۔ لیکن جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا اور تلاوت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ امام کی فاتحہ اور تلاوت کافی ہو جائے گی۔ میں لیٹ اس لیے ہو گیا کہ ابھی سفر سے آ رہا ہوں، تو آتے ہی سیدھا بس مسجد میں ہی آیا ہوں، اور وہ میں لیٹ نہیں ہوا، فلائٹ لیٹ ہوئی ہے۔ سفر تھا میرا بنیر سوات کا، جہاں پر سیلاب نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے۔ ایسے حادثات میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، شرعی رہنمائی کیا ہے؟ لوگوں کے بہت سارے کانسیپٹ بھی غلط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ حوادث گناہوں کا وبال ہیں، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو قدرتی حادثے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے، بہت تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا، چیخو پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا۔ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے, زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے. وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے بھائی, میں مارتا رہوں گا, کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے. اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا, وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے, یہ تو تمہاری مسائل ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے. تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کی عزت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, واہ واہ واہ, اللہ کہتے ہیں مر جائے گا ختم. اور یہاں کی ذلت ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے, اللہ کہتے ہیں مر گئے تو ذلت بھی ختم, غربت بھی ختم, امیری بھی ختم, بادشاہت بھی ختم, غلامی بھی ختم. 50-60 سال پہلے جو مر گئے, کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت مشہور شخصیات کو جانتے ہوں گے, لیکن ان کے جاننے سے بھی ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا. وہ کہیں گے تم ہمیں جانو نہ جانو, ہماری لاش پہ جو کیڑے ہیں ان میں کوئی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے. ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی, کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں. بات صحیح ہے, ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں, لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو کلاؤڈ برسٹ, بادل پھٹا اور تو سارا پانی اچانک زمین پہ آیا, اس میں کیا احتیاط کرے گا انسان؟ ہو ہی نہیں سکتا. بادل کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ بادل جب پھٹتے ہیں منو ٹنوں پانی جو بادلوں میں اچانک زمین پہ آتا ہے, اور وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں, اتنے بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے گیا. وہ پتھر تو جہاں سے گزر انہیں ملیامیٹ کر دیا سب کچھ. ان لوگوں کو یہ غم نہیں تھا ابھی جب ہم گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 30 افراد مر گئے, 40, ان کے لاشیں نہیں مل رہی. یہ غم تو پرانا ہو چکا تھا 4 دن. یہ تھا کہ لاشیں تو نظر آئیں. ایک آدمی نے کہا میرا بچہ غائب ہے, دوسرے نے بتایا کہ میں نے دفنا دیا ہے, مل گیا تھا مجھے, دفنا دیا ہے. تو رونے لگا کہ میں دیکھ ہی لیتا اس کو. ایسی افراتفری. دیکھو اس افراتفری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو کہ کبھی دنیا میں حادثہ ہی نہ ہو. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اتنی احتیاط کر لو جو مائیکل جیکسن نے کی تھی. غم لیس ہو جاؤ گے, کوئی غم ہی نہیں آئے گا. ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن والی باتوں سے. ایسا ہی ہے نا. مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش زندگی. زندگی میں خوشیاں آئیں, پریشانیاں نہ ہو. سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے. اسی خوشیوں کے لیے تو دنیا ترقی کر رہی ہے. ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ ہو, کیونکہ بیماری خوشی نہیں ہے, بیماری کیا ہے؟ غم ہے. تو لہذا ہیلتھ کے شعبے میں انسان کتنا بڑھ رہا ہے. غربت خوشی ہے یا مالداری خوشی ہے؟ بول رہا ہے مالداری. ایک اکیلا آدمی بول رہا ہے, باقی سب چپ بیٹھے ہیں. مالداری خوشی ہے. تو اس لیے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں. تو ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں ان کو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, اور ان سب کے پیچھے جو ٹاسک ہے, جو ہدف ہے, وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کیا ملے؟ خوشیاں. خوشیاں ملے ہمیں. لوگ شادی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹینشن ہے نا, خوشیاں چھین لیتی ہے شادی. اور ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں خواتین کو رائٹس دے کے, جس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں اس سے جو تھوڑی بہت شادی کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک قانون کی بات چل رہی ہے کہ جو مرد ڈیورس دے گا نا بیوی کو, وہ آدھی پراپرٹی دے گا. یہ قانون ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ نیچے خواتین کے کمنٹس تھے کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, تاکہ مردوں کو پتہ چلے. خواتین بیچاری بہت سیدھی ہیں, ان کو نہیں اندازہ کہ محترمہ جب یہ قانون بن گیا نا تو یہ نہیں ہوگا کہ مرد ڈیورس دے اور آپ کو آدھی جائیداد دے. وہ ڈیورس دے گا, ڈاکومنٹ میں شو نہیں کرے گا.
وہ پاگل کا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کو عورت سے غصہ بھی ہے, تکلیف بھی ہے, چھوڑنا بھی چاہتا ہے, اور ایسے طریقے سے چھوڑے کہ آدھی جائیدادیں بھی دے. یہ یورپ امریکہ سے سامنے دم ہلانے والے لوگ ہیں, بغیر سوچے سمجھے وہیں سے. اپنا تو جب کوئی دین مذہب ہے نہیں, فواد چودھری کی طرح دبئی کو پسند کرتا ہے, تو جس کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی پھر وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. وہ اس میں ریسرچ کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے, ختم. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈیورس پیپر پہ نہیں دیں گے وہ, لیکن ویسے چھوڑ دیں گے وہ. تو کوئی گن پوائنٹ پہ مرد کو بیوی کے پاس لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. دوسرا جو نہیں جنہوں نے کی وہ کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے کیا بعد میں پتہ نہیں کیا نکلے بھائی ہے کی ہم نے شادی اور بعد میں چھوڑنا پڑ گیا تو آدھی پراپرٹی. تو باہر ملکوں میں تو میں نے بہت وزٹ کیا ہے, وہاں لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کو شادی کرنی بھی ہے تو پہلے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کرے گا, اس کے بعد شادی کرے گا. وہ کہ چھوڑنی پڑ گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا. اس لیے اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اسلام کی ٹکر میں آنے کی کوشش مت کرو. تو خیر یہ تو مجھے ٹینشن سے شادی یاد آئی. ٹینشن کی بات چلتی ہے تو شادی خود بخود یاد آ جاتی ہے نا. وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا, مقابلہ چل رہا تھا, وہ برا بلا کہہ رہا تھا, تو غصے میں کسی کو اس کو بولا کہ بھائی وہ اس کو گالی میں کتا بول دیا. گالی میں کیا بول دیا؟ کتا ہے تو, ایسے بول دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج؟ اب دیکھو کیسا جواب دے دیا اس نے. کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے؟ تو مجھے بھی ٹینشن سے یاد آیا. دونوں آپس میں کیا ہے, ملے ہوئے ہیں. تو پہلے کم ٹینشن ہے, ہماری حکومت اور الٹے الٹے قوانین بنا کے ٹینشنوں میں اور اضافہ کر رہی ہے. تو اس سے خواتین کو حقوق ملنے والے نہیں ہیں, اس سے جو تھوڑے بہت مل رہے ہیں نا ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ان باتوں پہ. میں دیکھ رہا ہوں کوئی سب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے آج کل. خیر, تو دنیا میں خوشی کے پیچھے ہر شخص بھاگتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے. ذمہ داریوں سے ہر شخص جان چھڑاتا ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں ہر شخص وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ خوشی کی, ہیپینس. لائف میں کیا ہو؟ خوشیاں ہو. تو اب خوشیوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینشن کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اسباب ختم کر دیے جائیں. کیونکہ جب سبب ہوتا ہے تو مسبب ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے, دیکھو آگ سبب ہے پانی کو گرم کرنے کا, یہی ہے نا. تو آگ بجھا دو گے تو پانی گرم ہونا, جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چولہے کو بند کر دیتے ہیں. تو سبب ختم, تو سبب کا مسبب کہتے ہیں جو نتیجہ ہو سبب کا. تو پانی گرم ہونا بند, وہ ابلنا بند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب بھی آپ کوئی نتیجہ کسی سبب سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نتیجہ حاصل نہ ہو تو اس سبب کو ختم کیا جائے. آپ چاہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے, تو اندھیرا نہ ہونے کا سبب تھا بلب, یہ ٹیوب لائٹ جس کو ہندی میں کہتے ہیں چمک ڈنڈا, وہ سبب تھا. آپ نے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا, لائٹ خود بخود غائب. تو ہمیں جو دن بھر میں یا زندگی بھر میں جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں, یہ ساری کی ساری ٹینشنوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایویں ہی کچھ بھی نہیں ہو جاتا دنیا میں. اگر کوئی کہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں ٹینشن میں ہوں, ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی بعض ٹینشنیں ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو دیکھو مفتی صاحب میرے تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی میں کیا ہوں؟ ٹینشن میں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی, اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں بلا وجہ ہے, اصل میں وہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. یا تو آپ کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے, تو آپ کو بلا وجہ کا خوف ہے کہ یہ خوشی چھن نہ جائے, تو وہ لاشعور میں وہ خوف آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. تو بغیر وجہ کے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی اس کی لاجک, کوئی سبب ہوتا ہے اس کا.
तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला मादा परस्तों के लिए, मजहबी लोगों के लिए नहीं, मजहबी लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला आखिरत है। जो वाकई मजहब को फॉलो करते हैं उनका मसला टेंशन है ही नहीं। उनका मसला क्या है? आखिरत। टेंशन है उनका मसला दूसरे दर्जे में। जो अल्टीमेट विजन है उनका, जो बड़ा विजन है उनका, वो क्या है? देखो, आपको यहां से बैठ के सदर पहुंचना है, वहां दुकान खोलनी है आपने, और आपको पता है आज कस्टमर का बेतहाशा रश होगा। जैसे रमजान के आखिरी अशरे में ईद की शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। अब आपको पता है एक दिन भी दुकान का मैंने नागा कर दिया तो लाखों रुपए का मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आपका हदफ क्या होगा? दुकान तक पहुंचना। अब दुकान तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। बेहतरीन तरीका ये, आप अपनी गाड़ी में जाएं, लैंड क्रूजर में जाएं, एसी हो उसके अंदर, लेकिन वो गाड़ी इत्तेफाक से खराब हो गई। दूसरा तरीका होगा कि आप टैक्सी कराएं, टैक्सी भी नहीं मिल रही। ये सारे तरीके टेंशन से बचने के हैं, पहुंचने के। लेकिन एक तरीका है, आप बस में बैठ के चले जाएं, W11 में या कोई और बस में आप लटक जाएं, अल्लाह पहुंचा दे तो आप पहुंच जाएं, नहीं पहुंचाए तो आप नहीं पहुंचे। जेब कटने का भी खतरा, आपको सीट मिले ना मिले, खड़े होके जाएं, पायदान पे पांव रख के जाएं, कितनी टेंशनें हैं। क्या इन टेंशनों की वजह से आप दुकान पहुंचने का इरादा तर्क कर दोगे? नहीं, आप कहोगे सीजन चल रहा है भाई, कोई बात नहीं यार, एक दिन हम ऐसे चले जाएंगे। अब कोई कहे दुनिया में तेरा मकसद टेंशन से बचना है ही नहीं, क्योंकि तू धक्के खा के बसों में जा रहा है, इसका मतलब तू टेंशन से मोहब्बत करता है। तो आप उसे क्या कहेंगे? भाई टेंशन से मोहब्बत किसी को भी नहीं होती, लेकिन मेरी जिंदगी में दो मकासद हैं। एक मकसद तो यह है कि मैं ये सफर करूं विदाउट एनी टेंशन, और एक मकसद है मैं दुकान तक पहुंच जाऊं। तो जहां दोनों मकसद टकराएंगे तो मैं दुकान को ज्यादा फोकस करूंगा और छोटी टेंशन को बड़ी टेंशन पे कुर्बान कर दूंगा। मैं समझा पा रहा हूं भाई अपनी बात? क्या ख्याल है? क्योंकि आप कहोगे यार वो ज्यादा बड़ा मसला है, वो दुकान तक पहुंचने वाले लटकते जाओ, और बड़ी खुशी खुशी जाओगे कि यार पहुंच तो गए ना, कोई बात नहीं, पहुंच तो गए, पैदल निकल जाओगे आप। तो जो दीन को फॉलो करते हैं उनका असल मकसद है आखिरत। तो वो भी चाहते हैं इस आखिरत के लिए जो दुनिया का सफर है, इसमें हमारी जिंदगी टेंशनों से पाक हो, परेशानियां ना हो। लेकिन अगर परेशानियां आ भी जाती हैं तो वो उनको ज्यादा परेशान इसलिए नहीं करती कि वो असल हदफ उनका दुनिया है ही नहीं। उनका दुनिया हदफ ही नहीं होता भाई। ये जो मादा परस लोग हैं जो आखिरत को नहीं मानते, दो ही तबके हैं ना दुनिया में, या तो इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम को नहीं मानने वाले। तो जो इस्लाम को प्रॉपर मानते हैं उनका हदफ ही आखिरत है। तो पहली टेंशन तो यहीं से खत्म हो गई कि नहीं हो गई? लो भैया, नहीं आई मेरा ख्याल बात। देखो कितनी जबरदस्त बात है यार। एक आदमी खड़ा हुआ है रोड पे, उसने पहुंचना है दुकान क्योंकि सीजन चल रहा है। एक उसकी टेंशन है, वो टेंशन है यार मैं पहुंच जाऊं बस किसी तरीके से, और उसको उम्मीद भी है कि पहुंच जाऊंगा, गाड़ियां चल रही हैं, नहीं तो पैदल तो है ही ना। पैदल में टेंशन ज्यादा होगी, बस में थोड़ी कम होगी, टैक्सी में और कम होगी, अपनी गाड़ी में और कम होगी। एक ये आदमी है। एक दूसरा आदमी वो है जिसका मकसद दुकान तक पहुंचना नहीं है, वो समझता है मैं दुनिया में आया ही लग्जरी गाड़ी में सफर करने के लिए हूं। मैं दुनिया में आया किस लिए हूं? लग्जरी गाड़ी में सफर हो। अब उसकी गाड़ी हो गई खराब, वो तो पागल हो जाएगा ना टेंशन से। आप उसे कहे पैदल चला जा, वो कहेगा मेरा तो मकसद ही ये था कि लैंड क्रूजर में बैठ के मैं ट्रेवल करूं, मैं W11 में कैसे सफर करूंगा भाई? तो टेंशन से हलाक होगा कि नहीं होगा? तो उसका तो हदफ ही यही है। तो उसको कहा जाएगा इसको टेंशन नहीं बना, इसको हदफ ना बना। लेकिन वो कैसे बनाएगा? क्योंकि उसके मुकाबले में कोई दूसरा हदफ उसके सामने है ही नहीं। तो मजहबी लोग जो होते हैं उनका हदफ ही जब आखिरत है, दुनिया उनका हदफ ही नहीं है, दुनिया की टेंशनों से बचना उनका असल विजन ही नहीं है, तो यहीं से टेंशन फ्री जिंदगी हो गई कि नहीं हो गई? क्या ख्याल है भाई? क्या यार यहाँ मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी क्या है, 4 शादियां हो जाए ठीक है, नहीं तो कंवारे मर जाओ, क्या हो? पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, अपना जाती घर मिल गया ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है।
ये नेमत मिल गई ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक, कैंसर हो गया अल्लाह ना करे, शिफा मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। सब मैंने देखा है कैंसर के पेशेंट भी सब्र कर रहे हैं जो दीन पे चलते हैं। तो अल्लाह बचा के रखे हम सबको कैंसर से और परेशानियों से। तो अब मैं असल बात की तरफ आता हूं। देखो, परेशानियों से बचने के लिए आपके पास दो हल हैं। एक तो जो इस्लाम ने बताया कि इन टेंशनों को समझ लो कि ये आएंगी जिंदगी में, ये तुम्हारा असल हदफ है ही नहीं। दूसरा तरीका यह है कि टेंशनों के असबाब से बचा जाए, परेशानियों के असबाब से बचा जाए, क्योंकि जब सबब नहीं होता तो उस पे नतीजा मुरतब नहीं होता। अब हम आते हैं परेशानियां और उनके असबाब की तरफ। क्या ख्याल है भाई, कौन कौन सी चीजें जो इंसान को परेशान करती हैं, उन चीजों की एक लिस्ट बनाएं डायरी में, और देखें कि ये वाली परेशानी का सबब क्या है, उसको निकाला जाए। ये वाली परेशानी का सबब क्या है, उसको भी मार्केट से। बारिश मुझे लग रहा है ज्यादा हो गई कराची में, बहुत ढीले ढीले से बैठे हुए हैं लोग, बहुत सुस्त से। थकावट तो मैं हूं, मैं रात को सोया नहीं हूं भाई, जहाज में जो थोड़ी देर मैंने कमर सीधी की है मैं सोया हूं। परेशान आप लग रहे हो मुझे। तो आप लिस्ट तैयार कर लो ना, क्या ख्याल है भाई, लिस्ट तैयार कर लो। ये परेशानी महंगाई नंबर 2, आपका जहन जिस तरफ जा रहा है उसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी और गटर के ढक्कन कराची में तो इतनी है कि सिर्फ कराची की टेंशनों से पूरी डायरी भर जाएगी। ओरिजिनल टेंशन है उसके बाद शुरू होंगी। गटर के ढक्कन, फलाना ढिमकाना, लिखते चले जाओ, लिखते चलो। एक्सीडेंट से खतरा, लिखते चले जाओ। करंट लगने का खौफ। तो आपने तमाम टेंशनों से बचने के लिए अब आपने माहिरीन को बुलाया, यार मेरी जिंदगी में मुतवक्के टेंशनें ये है, इन तमाम को मैंने अपनी जिंदगी से दूर करना है, तो इसके लिए मुझे हल बताओ। मुझे डर है करंट लगने से कहीं खुदा न खास्ता मर न जाऊं। तो वो कहेगा भाई ये नए सिरे से आप वायरिंग करवाएं अपने घर की, यही होगा ना। आप कहते तो मुझे डर है कि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, शुगर पेशेंट हैं जिनके किडनी जवाब दे गए, गुर्दे जवाब दे गए, तो मैं नहीं चाहता मुझे शुगर की टेंशन हो। वो कहेगा भाई आप अभी पहले तो शुगर का एक टेस्ट कराओ, अगर थोड़ा सा भी इम्कान है तो ये एक्सरसाइज और ये खुराकें आपको बता रहा हूं, आपने सबब वो भी इख्तियार करना शुरू। आपने देखा यार वो फला शुगर का पेशेंट नहीं था, लेकिन बैठे बैठे गिर गया, हार्ट अटैक हुआ, वॉल डले हुए, चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, एक जिंदगी अजाब बन गई उसकी। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए कि जी मैंने जो डायरी तैयार की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कौन कौन सी टेंशनें इंसान को टेंशन देती हैं, तो उसमें ये भी था दिल की बीमारियां। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट जरा मेरा दिल विल चेक करके बताओ। उसने बताया इतनी ब्लॉकेज है, एडवांस में आपने ऑपरेशन करा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये टेंशन से भी आप क्या हो गए, बोलो, पाक। बेरोजगारी की टेंशन के लिए आपने कारोबारी लोगों से राब्ता किया। बहरहाल आपने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर भी आप टेंशन फ्री होगे? होगे क्या? देखो, एक दुनिया में शख्स, मैं माइकल जैक्सन का बार बार मिसाल क्यों देता हूं, वो एक ऐसी मिसाल है कि ये जितनी मैं बयानात में मिसालें देता हूं ना, सारी माइकल जैक्सन पे फिट हो जाती हैं। गुर्बत टेंशन है। माइकल जैक्सन अमीर था गरीब था? बोलो, अमीर। गुर्बत वाली टेंशन के असबाब उसने दूर कर दिए, उसके पास कमाने का जरिया था, और ऐसा जरिया, एक एक ठुमके 2-2 करोड़ रुपए के थे उसके। एक ठुमके की जो माहिरीन कहते हैं, माहिरीन ठुमकी याद, वो कहते हैं एक एक ठुमका कितने करोड़ का था? 2-3 करोड़ एक दफा हिलने के ले लेता था वो। भाई वो हिला है ना, मैं और आपके हिलने की क्या हैसियत? वो हिला है, वो मामूली आदमी नहीं है। चड्डी बनियान उसके करोड़ों रुपए में बिकते थे। चड्डी बनियान माइकल जैक्सन की चड्डी है, माइकल जैक्सन का बनियान। दूसरा, बीमारी टेंशन, उसने डॉक्टर पाले हुए थे,
ऐसे नहीं हम गरीबों की तरह बीमार हो रहे हैं तो खांसते हुए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं और वो पहले से थर्मामीटर मुंह में लगा देता है हमारे, ताकि शोर ना बिछाए क्लिनिक में बैठ के, ठीक है। डॉक्टर ये भी कर रहे हो, थर्मामीटर रख के चले गए, शोर मचा रहे होते हैं ना लोग, चुप करके बैठा रहे आराम से। ऐसा नहीं था, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर हर वक्त उसके पास रहते थे जो उसको चेक करते रहे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बीमारी की टेंशन से बहुत दूर, उसे बीमार होने का कोई खतरा नहीं था। इतने जबरदस्त बीमारी से बचने के असबाब इख्तियार करना मुमकिन ही नहीं है। मैं और आप नजले के मरीजों से सिर्फ मुसाफा नहीं करते, गले मिलते हैं, और वो जिसको नजला ना भी हो उससे हैंड शेक भी नहीं करता था, हाथों में ग्लव्स, उसके बाद मुसाफा, ताकि गरीबों के जरासीम अमीरों में ट्रांसफर ना हो। समझ रहे हो, ये पागल होने की अलामत है। ये जो मादा परस्त आदमी ऐसा ही पागल होता है। और हम देख रहे हैं आज ये जितने भी आजकल आ रहे हैं ना, जो दुबई जैसा होना चाहिए पाकिस्तान, एक्चुअली मौलवियों को यहां से, ये सारे आपको डिप्रेशन के मरीज बनाएंगे। शुक्र करो तुम्हारी सोसाइटी में मौलवी है, वो कह रहा है ये टेंशन टेंशन है ही नहीं, बढ़ में जाए यार, मरो टेंशन से। इसी टेंशनों में जियो मरो, कोई मसला नहीं है। हाँ, खुद से असबाब इख्तियार ना करो, वो खुदकुशी है, वो हराम है। तो शोहरत, बाज लोगों को शोहरत चाहिए होती है, वो मशहूर ना हो तो टेंशन होना शुरू हो जाती है। शोहरत के असबाब माइकल जैक्सन ने बहुत इख्तियार किए, बहुत ज्यादा असबाब थे उसके पास शोहरत के। दुनिया का मशहूर तरीन आदमी के जिसको एक मौलवी भी जानता है, इतना मशहूर, एक मौलवी क्या सारे मौलवी जानते हैं। तो शोहरत, इज्जत, इज्जत इतनी, कहीं भी जाए दुनिया झुक झुक के सलाम करो, हाथ लगाने के, भाई हाथ लगाए। किसी ने माइकल जैक्सन को छुआ भी हो, सारी जिंदगी बताता रहेगा मैंने छुआ था उसको, मैंने हाथ लगाया, इतनी इज्जत, वगैरह 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 वगैरह। तो मौत से और परेशानियों से बचने के तमाम तरीन असबाब अगर इस कायनात में किसी ने इख्तियार किए हैं, जिसकी एक मौजूदा मिसाल जो हमारे सामने है, हुए होंगे बहुत से लोग लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, जिसका सबको इल्म है, उस शख्सियत का नाम क्या है? माइकल जैक्सन। अच्छा, ये सारी छोटी छोटी टेंशनें, गरीब होना, ज्यादा मशहूर ना होना, ज्यादा सेहतमंद ना होना, ये थोड़ी थोड़ी, सबसे बड़ी टेंशन मौत है या नहीं है? अगर एक आदमी को दुनिया में कहा जाए या तो पैसा या जिंदगी, तो वो किसको तरजीह देगा? जिंदगी। वो बेवकूफ होगा तो खुदकुशी की तरफ जाएगा, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं ऐसे पैसे का करना ही क्या जब जिंदगी ही ना हो। तभी तो ये डाकू लोग किडनैप करते हैं और बोलते हैं मार देंगे, इतने करोड़ रुपए दे दो, तो लोग कहते हैं यार जिंदगी बचाओ, करोड़ों को छोड़ो। दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन, बीवी से भी अस्तगफिरुल्लाह, यानी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? मौत है भाई, सबसे बड़ी टेंशन क्या है? एक खातून ने मेरे किसी बयान पे कमेंट्स किए हुए थे कि मैं इस बंदे के बयान सुन सुन के डिप्रेशन में चली गई हूं, ये औरतों के खिलाफ इतना बोलता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा, ये सिर्फ मर्दों के हुकूक बयान करता है और औरतों को इसने ऐसा नीचा दिखा दिया जैसे हमारे कोई हुकूक नहीं है। तो मैं उन खातून से कहूंगा, आंटी हैं या बच्चियों की तरह हमारी या बहनों की तरह, जो भी हैं, मुझे उनकी एज नहीं पता, ये आपको शैतान ने गलतफहमी में डाला है। खुदा की कसम, जितने हुकूक मैं खवातीन के बयान करता हूं ना, जेन्युइन हुकूक, बात यह कि एक होता है हुकूक का लेबल, शोर शराबा, और एक होते हैं वाकई में हुकूक। तो जो वाकई में हुकूक है ना, वो इस्लाम ही देता है और वो उलमा ही बताते हैं, उससे आपको पायदार हुकूक मिलेंगे। एक है ड्रामेबाजी, ड्रामेबाजी वाले हुकूक जो ये आजकल सेकुलर लिबरल लोग खवातीन के राइट्स के नाम पे बकवासात कर रहे हैं कि औरत को आजादी दे दो, बगैर कपड़ों के भी वो घूमे, औरत को आजादी दे दो, वो चड्डियों में घूमे, उसकी मर्जी है, बुर्के नहीं पहनाओ। और भाई ये हुकूक नहीं है, ये मर्दों के हुकूक हैं। मर्दों के हुकूक ये कि तू बुर्का क्यों पहनती है? मर्द तो चाहता है याशी। मर्दों के हुकूक ये कि उसको औरत हर वक्त, हर जगह, हर एंगल से नजर आए। इसमें मजे औरत के नहीं है, मजे किसके हैं? आदमियों के मजे हैं। इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म देके मर्दों के मजे छीने। देखो, जब हम शरी पर्दे पर बयान करते हैं कि भाभियां देवर से पर्दा करें,
تو بھابھی کو کم تکلیف ہوتی ہے, دیور کو زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ مزے کس کے چھن رہے ہوتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیور. جب ہم کہتے ہیں سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہنوئی کے سامنے آئے, اس سے بے تکلف ہو, تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بہنوئی کو. وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی, صرف اس خاندان کی ایک بیگم, وہی تو سالیوں سے بھی فری ہو رہا ہوتا ہے. تو مزے تو سارے کس کے خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھو کو ایجوکیشن کھولو, اس میں لڑکوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے, اور لڑکیوں کے الگ کوئی ادارہ کھولو اور لڑکوں کا الگ, اس میں لڑکے آئیں گے ہی نہیں. ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہے ہمارے جاننے والے, انہوں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر کھولا. میں نے کہا آپ تو مذہبی آدمی ہو یار, کو ایجوکیشن کیوں کھولا لڑکے لڑکیوں کو؟ کہہ رہے ہیں یار خالی لڑکوں کا کھولو تو لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. نہیں آ رہی نا میرے خیال ہے بات سمجھ میں. کہہ رہے صرف لڑکوں کا ہم نے جب لینگویج سینٹر کھولتے ہیں تو لڑکے ہیجڑے بھی نہیں آتے اس میں, لڑکے تو دور کی بات. ہاں صرف لڑکیوں کا کھولو تو لڑکیاں آ جائیں گی اس میں, صرف لڑکوں کا کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کھولو لڑکے نہیں آتے, 2-4 آ جائیں گے. ان کی بھی پتہ نہیں اب تحقیق کرنی پڑے گی, وہ لڑکے ہیں ہوں گے نیک لوگ ہوں گے. وہ زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہوں بعض دفعہ میں. تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں آتے, اس لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کو ایجوکیشن میں مزے لڑکیوں کے نہیں ہیں, مزے کس کے ہیں؟ لڑکوں کے زیادہ مزے ہیں. عیاشی کس کی ہے؟ لڑکوں کی. تو میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو, میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی, تاکہ مردوں کے مزے نہ ہو, اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. اور بیوی بنانے کے بعد تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں, 20 ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ. تو جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا, ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے. گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو. میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں, اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا, پھر ترسو گی محبت کو. تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں. تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کے بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, اس بندے کی وجہ سے ہم. میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی, یہ بھی عورت کا حق, عورت کو فائدہ ہے اس میں. جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں, فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے, وہی ہوگا گرل فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ. کیونکہ مرد کو کہ یار میری ہے ہی نہیں ہے, جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے. جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں, جب چاہے جا سکتی ہے, تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا, وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا. پھر عورتیں کہتی ہیں پھر مرد کو بھی تو رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. رائٹ ہے, لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا. وہ آتا ہی نہیں گھر میں, کیا کر رہا, اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں. وہ تو پاورفل ہے نا, اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر. اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے, بس یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے. طاقت نہیں مجبور کر سکتی. تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے, وہاں تو قوانین اتنے مضبوط ہے, کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو. تو صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا, وہ نہیں کیا کرو, وہ نہیں کیا کرو. ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا, بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا, جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو, تو جاؤ وہاں جاؤ نہ, کرو نہ شادی, پتہ چل جائے گا. تو وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز, گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ. تو ایسی کیا ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو, اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہو یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے,
لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اس پہ 2-4 گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں, وہ نہیں دینی چاہیے گالیاں, اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں, اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو, گالی نہ دیا کرو, گالی نہیں دیا کرو, اچھا یہ بری بات ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ الفاظ استعمال کروں گا, بالکل پولائٹ. لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا, گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بغیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے, کہتے ہیں بیوی کمائے گی, وہ اپنا کھائے گی, ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے, حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے, یاد رکھو. ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے. جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے, غیرت مند کہتے تھے. تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا, ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا, حقوق کا نام دینا, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں, بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں, بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا, ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن والے, ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ, دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت. سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت, تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار, زندگی چھوڑ. جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں, اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے, موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار, میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ایک نہیں, ہول سیل کے حساب سے. دیکھو ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی, 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں, پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے, یہ بہت ہلکی, بہت گھٹیا, یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے, ڈبل سسر, ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے ملٹی, اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کر دیں 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں, نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے, بات کو وہ سمیٹتا ہوں, آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں, وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا, جب ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے, دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے کھڑے جہاز, اچھا بھلا جہاز اپنا, ایک دوسرا جہاز نا جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اپنا آرام سے کھڑا ہوا ہے, زلزلہ آیا ہوا تھا اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا, وہ آرام سے اپنے وہ کھڑا ہوا ہے جہاز کہ جی میری باری آئے گی تو میں نکلوں گا. اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا, غلطی سے انتظامیہ کو پتہ نہیں چلا کہ دوسرا جہاز جو اترا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ راستے میں وسیم بھائی کی ریڑی کھڑی ہوئی ہے, اور اڑا دیا اس کھڑے کھڑے جہاز. اس کے اندر جتنے بندے تھے سارے مر گئے. تو جاپان جب اتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ, جو ٹیکنالوجی اور لائن اور مینجمنٹ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے حادثات سے بچنا کسی کے باپ میں یہ طاقت
نہیں ہے. اللہ نے کائنات میں ایسا کوئی ملک پیدا نہیں کیا, ایسے لوگ پیدا نہیں کیے کہ جو حادثے سے بچیں. کچھ حد تک بچیں گے باقی. اور سب سے بڑی ٹینشن ہمارے یہاں ٹرینوں کے ہاتھ سے, اللہ بچائے ہمیں, زلزلے اور یہ کووڈ نے جو یورپ امریکہ میں تباہی مچائی ہے نا, ہمارے سارے حادثات کی اموات ترازو کے ایک پلڑے میں, ان کے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو 1 گنا نہیں 10 گنا زیادہ ویٹ ہوگا اس کا. قدرت نے اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا, اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا. اتنی موتیں ہوئی ہیں وہاں. اس لیے میرے بھائی ٹینشن فری ہونے کا یہ طریقہ سوٹیبل نہیں ہے کہ صرف اسباب کو فوکس, اسباب کو بھی کرو فوکس. اصل طریقہ یہ ان ٹینشنوں کو ٹینشنیں سمجھنا چھوڑ دو. بولا یہ سب کچھ ہوگا, بڑھاپا بھی آئے گا, بیماریاں بھی آئیں گی, اور مرو گے بھی. سمجھ رہے ہو, بہو گے بھی, مرو گے بھی, سب کچھ ہوگا. تو اصل یہ بھائی اللہ راضی ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہے, اللہ ناراض ہے تو سب ٹھیک ہونے میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. مسلمان کے پاس یہی راستہ ہے, ادروائز کوئی راستہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.